رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب نوجوان آ کے توبہ کرتا ہے تو مالک کو کتنا اچھا لگتا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میرے صحابہ تم دیکھو کہ اگر کوئی بہت بڑا صحرا ہو، اس کے اندر کوئی شخص اونٹنی پر سوار ہو، ذات راہ اس کا اونٹنی پر موجود ہو، اس کو کچھ نیند آ جائے، وہ اپنی اونٹنی کسی کھونٹی کے ساتھ باندھ کے سو جائے، کچھ دیر کے بعد وہ اٹھے، اس کی آنکھ کھولے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی کھونٹی سے چھوٹ کر بھاگ چکی ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ تو مر جائے گا، اس کی امید جینے کی ختم ہو جائے گی، اب کہاں وہ زندہ رہ سکے گا؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے کہ کچھ دیر کے بعد اگر وہ اچانک دیکھے اور پھر اس کو وہی اونٹنی نظر آ جائے کہ جو بھاگ چکی تھی، تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ تو پھر خوشی سے جھوم اٹھے گا، اس کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کے اوپر چمک اٹھے گا۔ تو میرے محبوب فرمانے لگے صحابہ اس شخص کو تو کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی، جب نوجوان رات کو اٹھ کے میرے مالک کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنے آتا تو میرے مالک کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اس کو خوشی ہوئی ہے، اس کی خوشی کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ جب نوجوان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی، تو بابو فرمانے لگے میرے رب کو بڑا ہی پیار آتا ہے اور میرا رب بڑا خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے میرے مدینے کے اندر آ کے فوت ہونا، میرے مدینے کے اندر آ کے مرنا۔ اور آپ نے فرمایا من زار قبری وجب لہ شفاعتی، فرمایا جو بھی میری قبر کی زیارت کر لیتا ہے محمد کی شفاعت اس پر اللہ تعالیٰ واجب فرما دیتا ہے۔ جو بھی میری قبر کی زیارت کرتا ہے آ جاتا ہے میرے مزار پر۔ اور ایک دن میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میری ان سے باتوں میں باتیں پڑ گئی تو مجھے فرمانے لگے کہ پتر مدینے گیا ہے؟ تو میں نے عرض کی نہیں بزرگوں ابھی تک تو نہیں گیا، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لے جائے۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص نے مدینہ نہیں دیکھا اس کو تڑپ زیادہ ہوتی ہے یا جو مدینے سے ہوا ہے اس کو زیادہ ہوتی ہے؟ بزرگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مجھے کہنے لگے پتر تو نہیں گیا، جو شخص نہیں گیا اس کو تو کچھ بھی تڑپ نہیں، ہم سے پوچھنا جو مدینہ دیکھ کے آئے ہیں۔ جب یہ تصویریں، یہ گنبد خضرا کے نقشے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو حضور سے گزارے ہوئے سارے لمحات دوبارہ یاد آ جاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ کے اندر وہ حاضریاں جو ہم نے دی تھیں، ہمیں دوبارہ سارا کچھ یاد آ جاتا ہے۔